السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کے ناول ضیاء جاسوس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی ایپیسوڈ 14 کی طرف۔ واقعی ٹرانسمیٹر کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا کسی کو خیال تک نہ آیا تھا۔ یہ تو عمران کی ہی ریڈی میڈ کھوپڑی تھی جو بر وقت کام دکھا جاتی تھی، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد انہیں دور پانی کی سطح پر ایک بڑا سا جہاز ابھرتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا رخ بحری تشتری کی طرف ہی تھا۔ کاسموس صاحب آ گئے، اب چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور وہ سب بھی اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جہاز تشتری کے قریب آ کر رکا اور عمران اور اس کے ساتھی تشتری کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ جہاز سے سیدھی سیڑھی ان کی طرف پھینکی گئی اور سب سے پہلے عمران اس سیڑھی کی مدد سے جہاز پر پہنچ گیا، پھر اس کے باقی سب ساتھی بھی جہاز پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ عمران چونکہ مارشل کے میک اپ میں تھا، اس لیے جہاز کا عملہ اس کے سامنے بچھا چلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد کیپٹن شکیل کو بطور قاطعین عزت دی جا رہی تھی۔ جناب، اس بحری تشتری کا کیا کرنا ہے؟ کیا اسے ساتھ جزیرے پر لے جائیں؟ کاسموس جہاز کے کیپٹن نے کیپٹن شکیل اور عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اس کو یہیں رہنے دو، لنگر ڈال پر کھڑا کر دو، واپسی پر لیتے جائیں گے، فی الحال تم ہمیں جلد از جلد جزیرہ پہنچاؤ، عمران نے بڑے حکمانہ لہجے میں کہا۔ بہتر جناب، جہاز کے کپتان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے اپنے عملے کو احکامات جاری کرنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد جہاز آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران اور کیپٹن شکیل کیپٹن کے مخصوص کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جہاز تیزی سے اپنا رخ موڑ کر جزیرہ ساریمہ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ جناب، میں جزیرہ ساریمہ پر آپ کی آمد کی اطلاع دے دوں تاکہ مخصوص کشتی بھیجی جا سکے۔ ہم تو آپ کو مل ہی گئے کہ 4 میل پہلے ہی، ورنہ روک جاتے۔ کپتان نے میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایونوف سے بات کرو، میں خود بات کرتا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد کپتان ٹرانسمیٹر پر جزیرہ ساریمہ کے کنٹرول سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہیلو کیپٹن ایکانوف آف کاسمس کالنگ۔ کیپٹن نے، جس کا نام ایکانوف تھا، سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس، کنٹرول آف ساریمہ، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ انچارج ایونوف سے بات کرائیں، کپتان نے کہا۔ انچارج؟ کیوں، کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ کپتان کو جواب دیتا، عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ ٹھہرو، یہ ایمرجنسی ہے، اٹ از ٹاپ سیکرٹ۔ میں خود تمہارے لہجے میں بات کروں گا، تم کمرے سے باہر چلے جاؤ، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کپتان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں جناب، کپتان نے کہا، پھر اٹھ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ شکیل، تم اس کے پیچھے جاؤ، کہیں یہ کسی اور سے رابطہ قائم نہ کرے، عمران نے کیپٹن شکیل کو کہا، جو ناروا کے چیف قاتین کے میک اپ میں تھا، اور کیپٹن شکیل سر ہلاتا ہوا تیزی سے اٹھ کر کپتان کے پیچھے چلا گیا، اور اس نے باہر نکل کر دروازہ بھی بند کر دیا۔ اس کے بعد عمران نے ٹرانسمیٹر آن کیا۔ ہیلو کپتان، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ دوسری طرف سے چیخ چیخ کر کہا جا رہا تھا۔ ٹرانسمیٹر میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی، عمران نے جواب دیا۔ اس بار اس کا لہجہ بالکل کپتان جیسا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم انچارج سے کیوں بات کرنا چاہتے ہو؟ تفصیل سے بتاؤ، دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا۔ دیکھیے جناب، ہمارے جہاز میں تھوڑی سی خرابی ہوگی، ہمیں مجبوراً راستہ بدلنا پڑا۔ ہم نے خلیج ریگا سے گزرتے ہوئے ایک عجیب سی بحری تشتری کو دیکھا ہے جناب، ایک ایسی چیز جسے ہمیں پہلے کبھی خلیج ریگا میں نہیں دیکھا، عمران نے کپتان کے لہجے میں کہا۔ دراصل براہ راست کھل کر بات نہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پہلے دوسری طرف کے حالات چیک کرنا چاہتا تھا۔ کیا دیکھا تم نے؟ دوسری طرف اشتیاق اور تجسس آمیز لہجے میں پوچھا گیا۔ میں یہ بات جناب ایونوف صاحب کو ہی بتاؤں گا، اس لیے آپ ان سے بات کرائیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا، ایک منٹ ٹھہرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پھر چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ہیلو ایونوف اسپیکنگ۔ بولنے والے کا لہجہ بے حد تحقمانہ تھا۔ جناب، میں کاسموس جہاز کا کپتان بول رہا ہوں جناب، میں نے خلیج ریگا میں ایک بحری تشتری کو دیکھا ہے۔ تشتری خراب ہوئی کھڑی تھی، میں اسے دیکھ کر اس کے قریب گیا تو جناب میں نے تشتری پر 7 افراد کو دیکھا، جن میں سے ایک اپنے آپ کو KGB کا مارشل زاتورے کہہ رہا تھا، دوسرا ناروا کا چیف قاتین تھا، اور باقی اس کے ساتھی تھے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں نے اٹھا کر جزیرہ ساریمہ پہنچا دوں، لیکن جناب چونکہ یہ اصول کے خلاف تھا، میں نے کہا کہ جزیرے پر میں رابطہ کرتا ہوں۔ میں انہیں انتظار کرنے کے لیے کہا تاکہ آپ
سے پہلے بات کر لوں، عمران نے جواب دیا۔ وہ دراصل مارشل اور قاتین کا نام لے کر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایون اوپر اس خبر کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اوہ، کیا تم صحیح کہہ رہے ہو؟ کیا تشریح خراب ہو گئی ہے؟ اور کیا واقعی؟ ایون اس نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں جناب، وہ تشریح اب بھی ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہم آپ کو اطلاع دیے بغیر انہیں جہاز پر سوار نہیں کر سکتے، عمران نے جواب دیا۔ ویری گڈ، تم نے انتہائی عام اطلاع دی ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ انہیں جہاز پر سوار نہیں کیا، یہ نقلی لوگ ہیں اور تم ان کی نگرانی کرو، یہ کسی صورت نکل نہ جائے۔ میں خصوصی کشتی بھیج رہا ہوں اور وہ خود ان آدمیوں کو کور کر لیں گے۔ میں خود ہیلی کاپٹر پر آ رہا ہوں، تم فوراً اپنی لوکیشن پر جاؤ۔ دوسری طرف سے انتہائی اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، اچھا ہوا کہ میں نے انہیں جہاز پر سوار نہیں ہونے دیا، ویسے اب اگر آپ کہیں تو میں انہیں تباہ کر سکتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، میں خود تمام انتظامات کے ساتھ آ رہا ہوں، لوکیشن بتاؤ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں خلیج ریگا کے شمال مشرق میں ہوں اور اکیلا ہی ہوں، آپ کو دور نظر آ جاؤں گا، عمران نے جواب دیا۔ اوکے، میرا انتظار کرو، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ اس نے فطری طور پر احتیاط کی تھی اور یہی احتیاط اس کے کام آ گئی تھی، ورنہ وہ پھنس جاتے، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ آخر جزیرہ ساریما پر ان کے نقلی ہونے کی خبر کس طرح پہنچ گئی۔ ایک ہی صورت ہو سکتی تھی کہ مارشل کس طرح بچ گیا ہو۔ بہرحال اب فوری کارروائی کی ضرورت تھی، اس لیے عمران ٹرانسمیٹر بند کر کے اٹھا اور اس نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ کیپٹن اور شکیل دونوں باہر ہی موجود تھے، دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آ جائیے اندر، عمران نے سخت لہجے میں کہا اور وہ دونوں تیزی سے اندر آئے۔ بات ہو گئی جناب؟ کپتان نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ بات ہو ہی گئی، بلکہ ختم ہی ہو گئی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے عمران کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور کنپٹی پر ایک پٹاخہ سا چھوٹا اور وہ منہ کے بل نیچے بچھے ہوئے قالین پر جا گرا۔ کیپٹن شکیل چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ شکیل، جلدی سے میک اپ باکس نکالو، جلدی کرو، عمران نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے کپتان کو اٹھا کر کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل نے تیزی سے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر میک اپ باکس نکالا اور عمران کی طرف بڑھ گیا۔ تم ذرا خیال رکھو کوئی اندر نہ آئے، میں ابھی آتا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور میک اپ باکس اٹھائے تیزی سے ملحقہ باتھ روم میں گھستا چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد جب وہ باہر نکلا تو اس نے کپتان کا میک اپ کر رکھا تھا۔ پھر اس نے تیزی سے کپتان کی یونیفارم اتاری، خود پہن لی اور اپنا لباس اتار کر اس نے کپتان کو پہنا کر اسے بھی اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو اس نے کپتان پر مارشل ذاتورے کا میک اپ کر رکھا تھا اور پھر اس نے ایک ریوالور نکالا۔ پھر اس سے پہلے کہ کیپٹن شکیل سمجھتا، عمران نے 2-3 فائر کپتان کے سینے پر کیے اور جب تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا تو عمران نے ریوالور کی نال میں پھونک مار کر اسے جیب میں ڈال لیا۔ آپ نے بڑے ٹھنڈے دل سے بیچارے کو گولی مار دی ہے، کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اپنے ملک کے 10 کروڑ عوام کو بچانے کے لیے اس کی قربانی ضروری تھی، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اپنے سب ساتھیوں کو ادھر لے آؤ جلدی، اور سنو، ایک بڑی سی رسی بھی لے آؤ، جلدی کرو، وقت کم ہے، عمران نے کیپٹن شکیل کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر چند لمحوں بعد کیپٹن شکیل باقی ساتھیوں سمیت ادھر آ گیا، اس کے ہاتھ میں رسی کا گچھا تھا۔ تم سب کرسیوں پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں باندھوں گا، عمران نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ مگر کیوں؟ پھر کیا ہوگا؟ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، جلدی کرو، وقت بہت کم ہے، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ چونکہ وہ اپنے ساتھیوں سے اصل لہجے میں بات کر رہا تھا اس لیے اس کا میک اپ آڑے نہ آیا، اور پھر عمران نے بڑی پھرتی سے ان سب کو کرسیوں پر بٹھا کر اچھی طرح باندھ لیا۔ پھر خود تیزی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ دوسرے لمحے اس نے کپتان کے لہجے میں چیخ چیخ کر جہاز کے حکام کو بلانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہی اس کے گرد 8-10 افراد اکٹھے ہو گئے۔ سنو، حالات خراب ہو گئے ہیں، یہ لوگ نقلی تھے، مجرم تھے، یہ جہاز پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کے سردار کو میں نے مار دیا ہے اور باقیوں کو بھی ہوش کر کے قید کر دیا گیا ہے۔ جزیرہ ساریما کا چیف ایون خود ہیلی کاپٹر کے ذریعے آ رہا ہے، ہم نے ان سے بات کرنی ہے۔ ان لوگوں کو جہاز پر چڑھا کر بھیانک جرم کیا ہے، ایسا جرم کیا ہے کہ ان کو گولی نہیں ماری جا سکتی، اس لیے میں نے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اور سنو، اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنی غلطی کو چھپا سکیں، جہاز میں پھیل جاؤ اور ادھر ادھر بے تحاشا فائرنگ کرو، جہاز کا ایک حصہ بم مار کر تھوڑا سا تباہ کر دو تاکہ ہم ایون اس کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم جبراً جہاز پر چڑھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اسی لڑائی کے نتیجے میں ان کا سردار مارا گیا اور باقی لوگوں کو ہم نے قید کر لیا۔ سنا تم نے؟ یہی ایک صورت ہے ہمارے بچ نکلنے کی۔ اور سنو، تم یہ کام کرو، باقی حالات میں خود سنبھال لوں گا، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لیا؟ چلو جلدی کرو، عمران نے احکامات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ موت کی سزا کا سن کر وہ سب چابی بھرے
کھلونے کی طرح جہاز کے ارد گرد پھیل گیا، پھر اس کی ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جہاز میں فائرنگ شروع ہو گئی، پھر آخری کونے میں ایک دھماکہ بھی ہوا۔ پھر جب یہ تمام کام عمران کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو وہ تیزی سے واپس اسی کمرے میں آیا جس میں اس کے ساتھی بندھے ہوئے تھے۔ سنو، اب جب میں جزیرہ ساریما سے آنے والے آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوں تو تم سب نے بے ہوش ہو جانے کی اداکاری کرنی ہے۔ جب ضرورت ہوگی میں تمہیں خود ہی کوشن دے دوں گا۔ عمران نے دروازے سے ہی تیز لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا، پھر وہ تیزی سے بھاگتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا۔ اسے دور سے بڑے سے ہیلی کاپٹر کی گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور پھر عمران اکیلا ہی ہیلی پیڈ پر پہنچ گیا۔ چند لمحوں بعد ایک بڑا سا ہیلی کاپٹر اڑتا ہوا جہاز کے اوپر پہنچا اور پھر وہ جہاز کے ہیلی پیڈ پر اترتا چلا گیا۔ ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر لیکن سخت چہرے والا آدمی نیچے اترا۔ تم جہاز کو بحری تشتری سے کافی دور لے آئے ہو، ہم نے فضا سے وہ تشتری دیکھی ہے، آنے والے نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ جناب، غضب ہو گیا تھا آپ سے جب بات کر کے میں باہر نکلا تو مجھے پتہ چلا کہ تشتری میں موجود افراد تشتری سے نکل کر جہاز پر چڑھ آئے تھے اور پھر میرے احکامات کی وجہ سے جہاز والوں نے انہیں روکا تو انہوں نے یہاں بم فائر کر کے تباہی مچا دی۔ بہرحال ان کا سردار جو مارشل زاتورے بنا ہوا تھا مارا گیا، باقی لوگوں کو ہم نے بے ہوش کر کے قید کر لیا ہے۔ اسی جنگ کی وجہ سے جہاز دور نکل آیا۔ جب میں جزیرہ ساریما سے آنے والے آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوں تو تم سب نے بے ہوش ہو جانے کی اداکاری کرنی ہے۔ جب ضرورت ہوگی میں تمہیں خود ہی کوشن دے دوں گا۔ عمران نے دروازے سے ہی تیز لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا، پھر وہ تیزی سے بھاگتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا۔ اسے دور سے بڑے سے ہیلی کاپٹر کی گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور پھر عمران اکیلا ہی ہیلی پیڈ پر پہنچ گیا۔ چند لمحوں بعد ایک بڑا سا ہیلی کاپٹر اڑتا ہوا جہاز کے اوپر پہنچا اور پھر وہ جہاز کے ہیلی پیڈ پر اترتا چلا گیا۔ ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر لیکن سخت چہرے والا آدمی نیچے اترا۔ تم جہاز کو بحری تشتری سے کافی دور لے آئے ہو، ہم نے فضا سے وہ تشتری دیکھی ہے، آنے والے نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ جناب، غضب ہو گیا تھا آپ سے جب بات کر کے میں باہر نکلا تو مجھے پتہ چلا کہ تشتری میں موجود افراد تشتری سے نکل کر جہاز پر چڑھ آئے تھے اور پھر میرے احکامات کی وجہ سے جہاز والوں نے انہیں روکا تو انہوں نے یہاں بم فائر کر کے تباہی مچا دی۔ بہرحال ان کا سردار جو مارشل زاتورے بنا ہوا تھا مارا گیا، باقی لوگوں کو ہم نے بے ہوش کر کے قید کر لیا ہے۔ اسی جنگ کی وجہ سے جہاز دور نکل آیا ہے۔ عمران نے بڑے پریشان لہجے میں کہا، اوہ، ایک آدمی مرا ہے، باقی تو زندہ ہیں۔ آنے والے نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، جی ہاں، باقی سب قید ہیں۔ عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ویری گڈ، ویری گڈ، یہ تو تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ آنے والے نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ شاید اسی لیے خوش تھا کہ جو کام وہ خود کرنا چاہتا تھا وہ اس کے آنے سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور اسے زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ آئیے میرے ساتھ، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور اسے لیے وہ اس کمرے میں داخل ہوا جس میں اس کے ساتھی تھے۔ عمران جانتے بوجھتے ہوئے کا داخل ہونے سے پہلے ہلکا سا کھانسا اور جب وہ اندر داخل ہوا تو کرسیوں پر تمام افراد رسیوں سے بندھے ہوئے بے ہوش پڑے تھے، ان کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی جبکہ مارشل زاتورے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اوہ، واقعی تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ایسا کرو کہ انہیں اٹھا کر ہیلی کاپٹر میں ڈال دو۔ آنے والے نے جو ایوانوف ہی تھا خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، بہتر جناب، کیا اس لاش کو بھی؟ عمران نے کہا، ہاں، اس لاش کو بھی۔ ایوانوف نے کہا، ٹھیک ہے، آپ چلے، میں آدمی بلاتا ہوں۔ عمران نے کہا اور پھر باہر نکل کر اس نے جہاز کے آدمیوں کو بلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ احکامات دیے کہ وہ ان بے ہوش افراد کو اٹھا کر اوپر ہیلی کاپٹر میں منتقل کریں اور خود وہ ایوانوف کے ساتھ چلتا ہوا ہیلی کاپٹر کے پاس پہنچ گیا۔ جناب، یہ لوگ تو واقعی بڑے تیز نکلے اور بڑی مشکل سے ان پر قابو پایا گیا، میرے 6 آدمی ہلاک ہو گئے ہیں۔ عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، میں حکام سے کہہ کر نہ صرف تمہارا نقصان پورا کراؤں گا بلکہ تمہیں تاریخی سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ ایوانوف نے جواب دیا۔ پھر وہ اس وقت تک وہاں کھڑے رہے جب تک کہ لاش اور عمران کے ساتھیوں کو ہیلی کاپٹر میں منتقل نہ کر دیا گیا۔ ہیلی کاپٹر میں صرف ایک پائلٹ موجود تھا، یہ راستے میں ہی تو ہوش میں نہ آ جائیں گے؟ اچانک ایوانوف نے کسی خیال کے تحت کہا، نہیں جناب، اگر آپ کہیں تو میں 5-6 مسلح آدمی ان کے ساتھ بھجوا دوں، اگر کوئی گڑبڑ ہو تو سنبھال لیں۔ عمران نے مؤدبانہ لہجے میں تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، ارے نہیں، اتنے آدمیوں کا بوجھ ہیلی کاپٹر نہیں اٹھا سکتے، ایک آدمی کی مزید گنجائش ہو سکتی ہے۔ ایوانوف نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں، آپ بعد میں مجھے بھجوا دیں۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، تم ذمہ دار آدمی ہو، تم چلے چلو۔ ایوانوف نے راضی ہوتے ہوئے کہا اور عمران تیزی سے مڑا اور پھر اس نے نائب کپتان کو
کی جگہ پر پہنچ گیا. پھر وہ ایونوف کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر میں سوار ہوا اور ہیلی کاپٹر فضا میں پرواز کرتا چلا گیا. مارشل اپنا جہاز اڑائے انتہائی تیز رفتاری سے جزیرہ ساریما کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا. اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ کسی طرح وہ جلد از جلد جزیرہ ساریما پہنچ جائے اور وہاں جا کر خود ان شیطان صرف جاسوسوں سے نپٹ لے. اس بار اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انہیں دیکھتے ہی گولی مار دے گا. وہ اب انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دینا چاہتا تھا کیونکہ اس سے ایک لمحے میں یہ لوگ کوئی نہ کوئی چکر چلا جاتے تھے. اور پھر جب اسے جہاز اڑاتے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو اس نے اس کا ٹرانسمیٹر آن کر دیا. ہیلو ہیلو جزیرہ ساریما مارشل زاتورے کالنگ یو. اس نے تیز مگر تحکمانہ لہجے میں کہا. یس سر کنٹرول آفس اٹینڈنگ یو. چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی گئی. میں جزیرے کے قریب پہنچنے والا ہوں. مجھے حفاظتی انتظامات کی معطلی کا کوشن دو. ایسا نہ ہو کہ میرا جہاز ہی تباہ ہو جائے. مارشل زاتورے نے جواب دیا. آپ کا جہاز ہماری چیکنگ سسٹم پر نظر نہیں آ رہا. آپ ابھی کافی دور ہیں. بہرحال آپ بے فکر رہیں. جیسے ہی آپ کا جہاز مخصوص حدود میں داخل ہوگا حفاظتی انتظامات معطل کر دیے جائیں گے. آپ کے متعلق ہدایات ہمیں پہلے ہی مل چکی ہیں. آپ بے فکر ہو کر بڑھتے چلے جائیں. دوسری طرف سے مدوانہ لہجے میں جواب دیا گیا. بحری تشریح تو تمہاری حدود میں نہیں پہنچی؟ مارشل نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا. نہیں جناب ابھی تک تو نہیں پہنچی. دوسری طرف سے جواب دیا گیا. اوکے اوور اینڈ آل. مارشل نے پرمسرت لہجے میں کہا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا. اسی حقیقت میں اس بات پر مسرت ہو رہی تھی کہ وہ بحری تشریح سے پہلے جزیرے پر پہنچ جائے گا لیکن اسے یہ خیال تھا کہ آخر وہ لوگ بحری تشریح لے کر کہاں گئے ہیں جو اب تک جزیرے کے قریب پہنچ جانا چاہیے تھا. پھر اب تک مارشل نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کیا کہ شاید وہ راستہ بھول کر خلیج میں کسی اور طرف نکل گئے ہوں. بہرحال وہ جزیرے میں پہنچ جائے پھر وہ خود ہی انہیں تلاش کر لے گا. چوتھے وہ اطمینان سے جہاز اڑاتا آگے بڑھتا چلا گیا. پھر تقریباً 10 منٹ بعد اسے دور سے جزیرہ ساریما نظر آنے لگ گیا جو ایک بڑے دھبے کی صورت میں سمندر پر پھیلا ہوا تھا. آہستہ آہستہ جزیرہ واضح ہوتا چلا گیا. اس کے جہاز کو چونکہ کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی تھی اس لیے وہ سمجھ گیا کہ حفاظتی انتظامات اس کے لیے وقتی طور پر معطل کر دیے گئے ہیں. چند لمحوں بعد اس کا جہاز جزیرے کے اوپر پہنچ گیا. اس نے جزیرے کے گرد ایک بار لگائی تھی. وہ جزیرے پر پہنچتے ہوئے مخصوص ہے ایئرپورٹ پر اترتا چلا گیا. اس کا جہاز رانوے پر دوڑتا ہوا آخرکار اس جگہ پر پہنچ کر رک گیا جہاں اس کے استقبال کے لیے بہت سے افراد موجود تھے. ان میں سے ایک تو ایونوف تھا جبکہ دوسرا اس کے لیے اجنبی تھا. مارشل نے جہاز کو روکا, انجن بند کیا, پھر دروازہ کھول کر وہ چھلانگ مار کر نیچے آ گیا. اسی لمحے ایونوف اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھے. انہوں نے باقاعدہ مارشل کا استقبال کیا. ہم آپ کو جزیرے پر خوش آمدید کہتے ہیں جناب اور ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کے لیے یہاں موجود ہے. ایونوف نے آگے بڑھ کر مارشل سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا. تھینک یو, مگر کیسی خوشخبری؟ مارشل نے چونک کر ایونوف کے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. جناب یہ کاسموس جہاز کے کپتان ایکانوف ہیں. یہ کارنامہ انہوں نے انجام دیا. ایونوف نے اپنے ساتھی کا تعارف کراتے ہوئے کہا اور ایکانوف نے بڑے مؤدبانہ انداز میں مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا. مارشل نے اس طرح سے مصافحہ کیا کہ کوئی بڑا آفیسر مجبوراً عید کے روز اپنے چپڑاسی سے مصافحہ کرتا ہے. ایسا کارنامہ تفصیل بتاؤ, مارشل نے سخت لہجے میں کہا اور پھر وہ ایونوف کے ساتھ کنٹرول آفس کی طرف بڑھتا چلا گیا. جناب ان کو سمندر میں بحری تشریح ملی تھی جس کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا. ایونوف نے بتانا شروع کر دیا. اوہ پیٹرول ختم ہو گیا, واقعی ویری گڈ ویری گڈ. مارشل بحری تشریح کا سن کر بری طرح اچھل پڑا. جناب اس میں آپ کے میک اپ میں اور ناروا بیس کی چیف کاتین کے روپ میں اور ان کے ساتھی موجود تھے. وہ جہاز پر سوار ہونا چاہتے تھے مگر انہوں نے سمجھداری کی اور مجھ سے رابطہ قائم کر لیا جس کی وجہ سے میں ہیلی کاپٹر وہاں پہنچا. مگر میرے وہاں جانے تک ان کے افراد نے جہاز پر حملہ کر دیا تھا لیکن ان کے ساتھیوں نے زبردست جدوجہد کر کے ان کے ساتھیوں کو بے ہوش کر کے قید کر لیا. البتہ آپ کے میک اپ میں ایک آدمی اس لڑائی میں مارا گیا. ایونوف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا. کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ شیطان عمران واقعی مارا گیا؟ نہیں, وہ اتنی آسانی سے مرنے والوں میں سے نہیں ہے. مارشل نے ٹھٹک کر روکتے ہوئے کہا. جناب ہمیں اس کے نام کا تو نہیں پتا, البتہ اس کی لاش موجود ہے, آپ خود چیک کر لیں. ایونوف نے جواب دیا. اوہ لاش موجود ہے, اس کے باقی ساتھی؟ مارشل نے چونکتے ہوئے کہا. وہ بھی موجود ہے, وہ بھی ہوش پڑے ہوئے ہیں. ایونوف نے جواب دیا. اوہ ایسی بات ہے تو جلدی کرو, میں جلد از جلد انہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اگر تمہاری بات درست ثابت ہوئی تو تم لوگوں نے
اس صدی کا سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ مارشل کے لہجے میں بے پناہ مسرت تھی۔ آئیے جناب، آپ خود دیکھ لیجئے، ایوانوف نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ مارشل کو لیے کنٹرولنگ سینٹر کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ کاسموس جہاز کا کپتان اکانوف بڑے مؤدبانہ انداز میں ان دونوں کے پیچھے چل رہا تھا، البتہ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں سے جزیرے کا ہوائی فاصلہ کتنا ہے جناب؟ ہیلی کاپٹر کے کاسموس جہاز کے عرصے سے اڑتے ہی عمران نے، جو کپتان کے روپ میں تھا، قریب بیٹھے ہوئے ایوانوف سے مخاطب ہو کر کہا، ہم 20 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ ایوانوف نے چونکتے ہوئے جواب دیا، کیا آپ مجھے جزیرے کی سیر کرائیں گے جناب؟ یہ میری زندگی میں پہلا موقع ہے جب میں جزیرے پر قدم رکھوں گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، شٹ اپ، کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تمہیں یہاں تفریح کے لیے نہیں لے جا رہا، ایوانوف نے غصیلے لہجے میں جواب دیا، اور عمران سہم کر رہ گیا جیسے ایوانوف کے غصیلے لہجے سے گھبرا گیا ہو۔ ہیلی کاپٹر اڑتا رہا اور عمران کے ساتھی جبری بے ہوشی کے عالم میں ہیلی کاپٹر کے فرش پر ایک دوسرے کے اوپر بوریوں کی طرح ڈھیر ہوئے پڑے تھے۔ ظاہر ہے عمران کے کوشن کے بغیر وہ ہوش میں نہ آ سکتے تھے، لیکن وہ ذہنی طور پر سخت بور ہو رہے تھے، کیونکہ مسلسل بے ہوشی کی اداکاری کرنا بے حد کٹھن سا مسئلہ تھا۔ انہیں بالکل ہی بے سود حرکت رہنا تھا، اور یہی سب سے مشکل کام تھا، لیکن بہرحال وہ تربیت یافتہ لوگ تھے، اس لیے اپنا رول ادا کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر جزیرے کے اوپر پہنچ گیا، اور پھر پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو آخری رن وے پر اتار دیا۔ رن وے پر اس وقت 5-6 افراد موجود تھے۔ ہیلی کاپٹر رکتے ایوانوف اور پائلٹ تیزی سے اچھل کر باہر آ گئے۔ میرے بے ہوش ساتھیوں، شاباش، ذرا دیر اور ہمت کرو، عمران نے آہستہ سے کہا، اور پھر بھی وہ بھی دروازے سے اتر گیا۔ کبھی تم بھی قابو آئے تو سارے بدلے نکالوں گا، عمران نے اترتے ہوئے تنویر کی کرہتی ہوئی آواز سنی، اور وہ مسکراتا ہوا نیچے اتر گیا۔ ادھر ایوانوف نے اپنے ساتھیوں کو شاید احکامات دے دیے تھے، کیونکہ سب افراد تینوں ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھے، اور پھر انہوں نے بے ہوش پڑے ہوئے عمران کے ساتھیوں کو باہر نکالا اور کاندھوں پر لاد لیا۔ آؤ میرے ساتھ، ایوانوف نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر عمران اس کے ساتھ چلتا ہوا سامنے موجود ایک وسیع و عریض عمارت میں داخل ہو گیا۔ ایوانوف نے ان بے ہوش افراد کو کمرے کے ستونوں سے رسیوں سے جکڑ دیے جانے کا حکم دیا، پھر چند ہی لمحوں میں اس کے احکامات کی تکمیل کر دی گئی۔ تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اب میرے خیال میں تمہیں واپس بھجوانے کے احکامات جاری کرو، ایوانوف نے بے ہوش افراد کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد قریب کھڑے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، اچانک ایک آدمی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ جناب، مارشل ذاتورے چیف آف KGB کا جہاز جزیرے پر پہنچنے والا ہے، ایک آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، ایوانوف نے چونکتے ہوئے کہا، پھر وہ تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ آؤ ایوانوف، تمہیں اصل مارشل سے بھی ملوا دوں تاکہ تم ہمیشہ فخر کرتے رہو کہ تم KGB کے چیف سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کر لو، ایوانوف نے مسکراتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ کی بے حد مہربانی ہے جناب، واقعی یہ میرے لیے بہت بڑا شرف ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر وہ ایوانوف کے ساتھ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمارت سے نکل کر وہ جلد ہی ایئرپورٹ پر پہنچ گیا، اور اسی لمحے اس نے ایک چھوٹے سے جہاز کو رن وے پر اترتے دیکھا۔ عمران ایوانوف کے ساتھ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب مارشل کا جہاز رن وے پر اترا اور دوڑتا ہوا ان کی طرف بڑھنے لگا، اب یہ بات عمران پر واضح ہو گئی تھی کہ مارشل نہ صرف زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، بلکہ اس نے بحری تشتری اور نقلی آدمیوں کے بارے میں جزیرے میں اطلاع بھی بھجوا دیا، پھر وہ خود بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ دل ہی دل میں ذاتورے کی تیزی اور پھرتی کو داد دے رہا تھا، واقعی مارشل KGB کا چیف بننے کا اہل تھا۔ اسی لمحے جہاز رک گیا اور مارشل باہر آ گیا۔ ایوانوف نے آگے بڑھ کر مارشل کا استقبال کیا، پھر اس نے عمران کا بھی بطور کپتان کاسموس جہاز تعارف کرایا، اور عمران کو مارشل سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہو گیا۔ اس وقت وہ دل ہی دل میں ہنستا رہا جب ایوانوف نے اسے بحری تشتری اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے متعلق تمام تفصیل بتائی، اور عمران کو اس وقت واقعی لطف آ گیا جب مارشل نے عمران کو شیطان صفت کہا، بلکہ وہ اس کی موت پر بھی یقین نہ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کنٹرول سینٹر کی عمارت میں پہنچ گئے جہاں عمران کے ساتھی جبری بے ہوشی کے عالم میں موجود تھے۔ مارشل ایک لمحے کے لیے فرش پر پڑی ہوئی اپنی ہی لاش کو غور سے دیکھتا رہا، پھر دوسرے لمحے وہ بری طرح اچھل پڑا
یہ عمران نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور ہے، مارشل نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے اس نے جیب سے ریوالور نکال کر ایونوف اور عمران دونوں کو کور کر لیا۔ بتاؤ تم دونوں کون ہو، اصلی ہو یا نقلی؟ مارشل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ جناب مارشل، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ میری طرح توہین نہیں کر سکتے، ایوانوف نے انتہائی غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، بکواس مت کرو، یہ لاش عمران کی نہیں ہے، اور اس نقلی لاش سے ظاہر ہے کہ یہاں ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ سچ بتاؤ کہ تم دونوں کون ہو، ورنہ ایک لمحے میں گولی مار دوں گا، مارشل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ غصے سے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ جناب میں تو اصلی ایوانوف ہوں، ان کا متعلق کچھ نہیں پتا، عمران نے بڑے مؤدبانہ مگر سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم دونوں دیوار کی طرف منہ کر لو جلدی، ورنہ گولی مار دوں گا، مارشل نے فائر کر دیا اور گولی ایوانوف کے کان کے ساتھ سے گزر کر دیوار سے جا ٹکرائی اور ایوانوف کا کھلا منہ دیوار کی طرف کر لیا۔ عمران بھی ساتھ ہی مڑ گیا۔ اسی لمحے مارشل نے انتہائی پھرتی سے پستول کا دستہ پوری قوت سے ایوانوف کے ساری پشت پر دے مارا۔ اس کے انداز میں اتنی تیزی اور پھرتی اور مہارت تھی کہ عمران جو کنفیوز سے دیکھ رہا تھا دل ہی دل میں ششکار اٹھا۔ پہلا ہی وار اتنا جچا تلا تھا کہ ایوانوف بے ہوش آ کر نیچے گرتا چلا گیا، اور پھر مارشل نے انتہائی پھرتی سے عمران پر وار کرنا چاہا، مگر عمران پہلے سے ہی چوکنا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی مارشل کا ہاتھ حرکت میں آیا، عمران انتہائی تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور مارشل کے ہاتھ سے ریوالور اڑ کر دور جا گرا۔ عمران اور مارشل اپنے ہی ہاتھ سے ضرب لگا دی اور اسی لمحے اس کا دوسرا ہاتھ بھی حرکت میں آیا اور مارشل کے پیٹ پر پڑا، اور مارشل ہلکی سی چیخ مارتے ہوئے گم ہوتا چلا گیا۔ مارشل کے دوہرا ہوتے ہی عمران نے پھرتی سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی، مگر مارشل نے پہاڑی بکرے جیسے انداز میں اچھل کر عمران کے پیٹ میں ٹکر مار دی اور عمران زوردار ضرب کھا کر پشت کے بل پیچھے گرا۔ مارشل نے اچھل کر اس کے پہلو میں لات مارنی چاہی، مگر نیچے گرتے ہی کسی گیند کی طرح اچھلا اور اس کی دونوں ٹانگیں جڑ کر پوری قوت سے مارشل کی پیٹھ پر پڑی اور مارشل ٹانگوں کی ضرب کھا کر الٹ گیا اور عمران کلابازی کھا کر سیدھا ہو گیا۔ ادھر مارشل بھی انتہائی پھرتیلا تھا، وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تم میں مارشل نے چیختے ہوئے کہا۔ پھر اس نے فکرہ پورے کیے بغیر عمران پر چھلانگ لگا دیا۔ واقعی نہ صرف بے پناہ پھرتیلا تھا بلکہ لڑائی بھڑائی کے فن میں بھی طاق تھا۔ عمران نے اسے ڈال دینے کی کوشش کی، مگر مارشل ہوا میں ہی اپنا رخ بدل گیا اور عمران نے اس کی زد سے بچنے کے لیے اپنے جسم کو کمان کی طرح موڑ لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مارشل اس کے گھٹنوں سے ٹکرا کر پیچھے گرتا گیا، مگر مارشل نے گھٹنوں سے ٹکرانے کے بعد اپنے جسم کو آگے کی طرف دھکیلا اور عمران کے سر پر جا گرا۔ دوسرے لمحے اس نے دونوں ٹانگیں عمران کی گرد جکڑی اور نہ صرف جکڑ لی بلکہ اس نے تیزی سے فرش پر کلابازیاں کھانی شروع کر دی، اور عمران کو ایک لمحے کے لیے یہ محسوس ہوا کہ جیسے اس کی گردن ٹوٹ جائے گی، مگر عمران نے دونوں ہاتھ اونچے کیے، پھر اس کی کھڑی ہتھیلیاں پوری قوت سے مارشل کی پنڈلیوں پر پڑی اور مارشل نے چیخ مار کر عمران کی گردن سے ٹانگیں ہٹا لی اور عمران سانپ کی تیزی سے پلٹا اور دوسرے لمحے اس نے مارشل کی دونوں ٹانگیں اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی تھی اور وہ اسے دیوار کے ساتھ دبا کر کمان کی طرح موڑتا چلا گیا، اور مارشل دیوار کی سائیڈ میں ہونا چاہا، مگر عمران نے اسی لمحے اپنے ہاتھوں کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا اور مارشل کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلتی چلی گئی اور اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی کے کئی مورے اپنی جگہ چھوڑ گئے تھے، وہ زخمی سانپ کی طرح فرش پر پڑا سر پٹکتا رہ گیا اور عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور مسلح آدمی اندر داخل ہوئے۔ شاید مارشل کے حلق سے نکلنے والی زوردار چیخ نے اسے اندر آنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر اندر کی صورتحال دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ مجرم ہے، اسے گولی مار دو، گولی مار دو! اچانک مارشل نے فرش پر پڑے ہوئے بڑے بڑے چیختے ہوئے کہا۔ آنے والے مسلح آدمی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کا رخ تیزی سے عمران کی طرف کیا، مگر عمران نے بڑے اطمینان سے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ بکواس کر رہا ہے جناب، اس نے ایوانوف کو بے ہوش کر دیا، میں نے بڑی مشکل سے اسے قابو میں کیا ہے، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور عمران کے لہجے کے اطمینان اور سامنے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے ایوانوف کو دیکھ کر آنے والے مسلح آدمی کے چہرے پر تذبذب کے آثار ابھر آئے۔ اس کی مشین گن کا رخ ذرا سا نیچے کو ہوا اور وہی
اس پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑا۔ عمران کی دونوں ٹانگیں بیک وقت چلی اور آنے والے کو تو بس یہی محسوس ہوتا رہا ہوگا کہ عمران بجلی کی تیز سے اچھلا تھا اور اس کے ہاتھ سے گن نکل کر فضا میں اڑتی چلی گئی تھی اور دوسرے لمحے مشین گن عمران کے ہاتھوں میں تھی، جبکہ وہ خالی ہاتھ کھڑا آنکھیں پٹپٹا رہا تھا جیسے اسے اس جادو کی سمجھ ہی نہ آئی ہو۔ پھر اس سے پہلے کہ اسے اس جادو کی سمجھ آتی، عمران نے مشین گن کو کسیلٹ کی طرح گھما کر اس کا دستہ آنے والے کے سر پر جما دیا اور اس کی کھوپڑی چٹکنے کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا اور وہ ریت کے محل کی طرح وہیں فرش پر ہی ڈھیر ہو